الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، دعائیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہتھیار کے درجہ میں ہیں۔ چنانچہ ہتھیار جب مکمل ہو اور اس میں کوئی خرابی نہ ہو اور چلانے والے کا بازو جو ہے طاقتور ہو اور اسی طرح سے اس کی تاثیر سے کوئی چیز مانے نہ ہو تو اس کے ذریعہ دشمن پر غلبہ ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی جائے تو وہ کارگر نہیں ہوگا اور اس کی تاثیر جو ہے معدوم ہوگی۔ اسی طرح سے دعائیں بھی اگر فی نفسہی صحیح نہ ہو یا دعا کرنے والے کی دل و زبان میں یکسوئی نہ ہو یا اس کی تاثیر سے کوئی چیز مانے ہو تو دعا مفید نہیں ہوگی اور قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نصوص کی روشنی میں علماء کرام نے دعا کی قبولیت کی کچھ شرطیں بتائی ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا کے اندر اخلاص ہو، یعنی انسان خالص طور سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ کرے، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ دعا جب اخلاص سے عاری ہوگی تو اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ دعا یہ عبادت ہے اور عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ صحیح و درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے دعا بھی اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے اور دوسروں سے مانگتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اخلاص کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے اور وہ اسے ناپسند کریں، اور شرک سے منع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارو اور دوسروں سے دعائیں نہ کرو۔ دعا کی قبولیت کی دوسری شرط ہے اتباع سنت، یعنی انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق دعا کرے۔ یہ بنیادی شرط ہے عبادت کے قبول ہونے کے لیے، اخلاص اور مطابقت یعنی نبی کی سنت کی اتباع کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، صالح عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ صالح عمل وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضامندی مقصود ہو اور وہ شریعت محمدی کے مطابق ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی عمل خالص ہو لیکن نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر نبی کی سنت کے مطابق ہو اور خلوصیت اس میں نہ ہو تبھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا ہر عبادت میں لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی نیک کام کیا، اچھا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو عند اللہ وہ مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ دعا کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ دعا میں اعتماد اور توکل ہو اور یقین ہو، یعنی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے والا اور دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہو جائے تو اس کے بارے میں کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اعتماد اور توکل میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ ہر چیز کا خزانہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تمام بھلائیوں کا مصدر اور منبع اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ اپنے مطابق سب کو عطا کرتا ہے، تو جو ہے انسان اللہ رب العالمین جب دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعا باثر ہوتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہر چیز کا خزانہ ہمارے
پاس ہے اور ہم اس کو ایک مقرر اندازے کے مطابق جو ہے اتارتے رہتے ہیں اور نازل کرتے ہیں۔ اس طرح سے دعا کے اندر یقین ہونا چاہیے، انسان شک میں نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ کہ تم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو اس حال میں کہ تم اللہ رب العالمین سے قبولیت کا یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین میری دعا قبول فرمائے گا۔ تو اس امید کے ساتھ انسان اگر دعائیں کرتا ہے یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس طرح سے دعا کی قبولیت کی چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان حضور قلبی اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اس کے رحمت کی امید کرتے ہوئے اور اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو نیکی میں جلدی کرتے تھے اور ہم سے دعائیں کرتے تھے امید رکھتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ تو انسان جو ہے تواضع کے ساتھ خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ دعا کی قبولیت کی پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر پختگی ہو اور جو عزم ہو اس کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا دعا احدکم فلیعزم فی الدعاء، جب انسان دعائیں کرے تو وہ عزم رکھے دعا کے اندر اور پختگی کے ساتھ دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اور تو وہ جو اس کا عزم ہو اور اس کے اندر پختگی ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے گا اور ہماری دعا جو ہے رنگ لائے گی۔ یہ اس طرح سے نہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت یا اللہم ان شئت فاعتنی، کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، بلکہ یقین کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس لیے انسان جب اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے تو ان تمام شرائط کو بروئے کار لائے جو دعا کی قبولیت کی لگائی گئی ہیں اور جن کے جو دعا کی قبولیت کے اندر مؤثر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم خالص اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اور وہ شرائط جو دعا کی قبولیت کے اندر ہیں انہیں ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔